اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف چینل آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے سورہ یاسین شریف کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سورہ یاسین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا دل ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ تو آج آپ کے لیے ایسا وظیفہ لائی ہوں سورہ یاسین شریف کا کہ اگر آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی پہ آسیب کا اثر ہے تو وہ بھاگ جائے گا، اگر کوئی محتاج ہے تو غنی یعنی دولت مند ہو جائے گا، اور اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو آپ اس طرح سے پڑھیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ تو اس کے بہت ہی بے شمار فائدے ہیں۔ پہلے اس کے کچھ فوائد سن لیجئے کہ اگر بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ ہو جاتا ہے، اور اگر پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جاتا ہے، اور اگر قیدی پڑھے تو رہا ہو جاتا ہے، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ عز و جل کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور جس کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ اس کو پڑھ لے تو جو کھویا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اپنے نیکسٹ وظیفے میں ضرور انشاءاللہ بتاؤں گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب جمعہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مشایخ کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے موت کی سختی کو ہلکا کیا جاتا ہے، یعنی سورہ یاسین جس قریب المرگ یعنی مرنے والے شخص کے پاس پڑھی جائے تو اس کی موت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص بوقت صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس دن کی آسانی سے اسے شام تک عطا کی جاتی ہے، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی عطا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص رات کو ہمیشہ اس کی تلاوت کر کے سوتا ہے اور پھر وہ رات کو ہی مر گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ شہید مرا۔ تو یہ میں نے آپ کو چند احادیث مبارکہ سنائی تھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی فضائل ہیں جو آپ نے پڑھے اور سنے ہوں گے۔ سورہ یاسین شریف کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ آج کل انسان مصیبتوں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہمیں قرآن پاک سے ہی مدد لینی چاہیے، اور ایسی صورت جو کہ قرآن پاک کا دل ہے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے، اگر کوئی شخص 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے یہ وظیفہ اسی لیے لے کر آئی ہوں کہ بہت ہی یہ مجرب وظیفہ ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، ذرا غور سے سن لیجئے، اور جب آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ ویڈیوز کو بار بار دیکھا کریں، ایک نہیں تو کم از کم 2 یا 3 بار اگر آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ غلط وظیفہ ہرگز نہ کیا کریں، 1-2 مرتبہ سن لیا کریں وظیفے کو اچھی طرح سے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کیا کریں۔ اور میں یہ بتا دوں کہ اس وظیفے کی سب کو عام اجازت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اگر اجازت لینا بھی چاہتا ہے تو ہمیں کمنٹ میں سیشن میں میسج کر دیں۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرے کہ کوئی اگر بے اولاد ہے تو سورہ یاسین کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ قرآن آپ نے نماز جب آپ نے پڑھنی ہے، کوئی بھی آپ نماز فجر کی پڑھیں چاہے مغرب کی نماز پڑھیں، آپ نے اس کے بعد ایک وہیں جائے نماز پر بیٹھ کے 11 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ جس نماز کے بعد آپ کو بہترین وقت مہیا آ جائے تو آپ نے اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لینی ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ نیک اولاد پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی حاملہ کر دے گا، یعنی اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے
اولاد جیسی نعمت جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بہت زیادہ محتاج ہے، کوئی دولت مند بننا چاہتا ہے، تو بھی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے بعد اول آخر درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد 11 مرتبہ اسی جائے نماز پر بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے اور پڑھ کے اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ راتوں رات کیسے آپ لوگ امیر ہو جاتے ہیں، غنی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کو کوئی آسیب کا مسئلہ ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، ذہنی دباؤ ہے، تو یا بچے ہر وقت روتے رہتے ہیں تو ان کو آسیب کا اثر ہے، تو آپ لوگ اس پر بھی یہ 11 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آسیب بھاگ جائے گا۔ اور اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے اور کوئی حاجت پیش کرنا چاہتا ہے اللہ کے حضور، تو وہ بھی 11 مرتبہ اس کو پڑھ لے اور دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بیمار ہے تو بھی وہ اپنی بیماری دور کرنا چاہتا ہے تو بھی وہ سورہ یاسین اسی انداز سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کی یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں۔ اور اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے ہمیں دعا کی درخواست کی ہے ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا جمعرات کے دن۔ آپ لوگ ہمارا ضرور ساتھ دیں، اپنا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں۔ اس کے علاوہ جو بہنیں کمنٹ میں میسج نہیں کر سکتی ہیں، اپنا نام نہیں لکھ سکتی ہیں، وہ اپنے بھائیوں کا نام لکھ کے میسج کر دیں یا اپنے نام کا پہلا حرف ہی صرف لکھ دیں، اور اپنی پریشانی جو ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے وہ مختصراً لکھ دے۔ انشاءاللہ ہم ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروائیں گے۔ اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں کو کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو وہ اپنی ای میل آئی ڈی ہمیں سینڈ کر دیں۔ ہم ان کو بروقت ان کے میل پر میسج کر کے ان سے رابطہ کر لیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔